بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخر دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے آج کے محاضرے کا موضوع اس محاضرے سے متعلق ہے جو میں نے 2 ہفتے پہلے سوق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس میں میں نے قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کو پڑھنے کی اہمیت اور قرآن مجید قیامت والے دن آپ کو کیا فائدہ دے گا، اس پہ میں نے اپنا درس کیا تھا. چونکہ وقت کم تھا جس کی وجہ سے میں نے قرآن مجید کی صرف فضیلت ہی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مجید کے حقوق اور قرآن مجید کے آداب آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اس دنیا میں ہر انسان اپنے حقوق کو لینے کی بات کرتا ہے. بیٹا ہے تو وہ باپ سے اپنی وراثت لینے کی بات کرتا ہے، بہن ہے تو وہ اپنا حقوق مانگتی ہے. یعنی ایک خاندان آپس میں اپنے حقوق کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم خاندانی نظام سے باہر نکلیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے، اور اس معاشرے میں بھی لوگ اپنا حقوق لینے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں. پھر ایک پوری قوم وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حقوق تو موجود ہیں، لیکن ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے بہترین کلام ہے. اس دنیا میں اگر آپ شمار کریں کتابوں کا تو آپ شمار نہیں کر سکتے. دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اس دنیا میں آپ کو ملے گی جس میں لاکھوں کیا اربوں کتابیں آپ کو ملیں گی، لیکن تمام کتابوں میں سب سے سچی کتاب وہ قرآن مجید کی کتاب ہے. نہیں یقین آتا تو آپ تھوڑا سا خود تجزیہ کر کے دیکھیں. طب پر، سائنس پر جتنی کتابیں آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی، آج اسی موضوع پہ جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس وقت جو کتاب لکھی گئی تھی اس میں جو مشاہدات اور جو اس میں نظریات تھے ان کو بطلان کیا جاتا ہے، ان کو توڑا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق نہیں آ جاتی.
لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد اس کی تفاسیر، اس کے اوپر لکھی جانے والی کتابیں کسی چیز کی تنقیص نہیں کرتی، باطل نہیں کرتی ہیں، بلکہ اور عمدہ چیز لے کے آتی ہے۔ جیسا کہ میں قرآن مجید کو ایک سمندر کی بنی تشبیہ دیتا ہوں کہ سمندر سے آپ جو کچھ مرضی نکال لیں سمندر پہ کمی نہیں آئے گی۔ ہیرے، جواہرات اور جتنی معدنیات سمندر میں موجود ہیں آپ سب کو نکال لیں تو پھر بھی سمندر میں وہ ہیرے اور جواہرات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی، اس پر آپ کتابیں لکھیں، آپ تفسیریں لکھیں، اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو کچھ حقوق دیتا ہے، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پہ ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس پہ ایمان لایا جائے۔ ایمان زبان سے بھی ہوتا ہے اور ایمان دل سے بھی ہوتا ہے، دونوں میں اس کا اقرار کیا جائے، دل سے بھی اس کتاب کو مانا جائے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید پہ ایمان ہے، لیکن کیا وہ ایسا ایمان ہے کہ جس کو کسوٹی پہ تولا جا سکے؟ کیا قرآن مجید پہ جس طرح کا ہمارا ایمان بن چکا ہے، کیا وہی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا؟ قرآن مجید پہ ایمان تو ہر مسلمان لاتا ہے، لیکن اس پہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس پر ایمان لانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، یعنی مخاطب ایمان والے لوگوں کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان والے لوگوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور فرمایا کہ وَرَسُولِهِ، اور رسول پہ ایمان لانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کتاب پہ ایمان لانا ہے جو ہم نے اس رسول پہ نازل کی۔ اس آیت کی ترتیب کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید پر ایمان لانے سے پہلے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا۔ ایک شخص کہتا ہے میں قرآن مجید پہ ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کی کلام ہے، لیکن اللہ نے یہ ترتیب سکھائی ہے، یہ ترتیب بتائی ہے کہ اگر آپ نے اس کلام پاک کے پر ایمان لانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور اللہ پر ایمان لانا کیسا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی؟ اللہ سے نہ خطا سرزد ہوتی ہے نہ اس سے خطا ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ایمان ہو کہ یہ جو کلام اللہ نے اتارا ہے یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اس کو اللہ نے اتارا ہے۔ اور اللہ نے مشرکین کا یہ طریقہ اور یہ وتیرہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ نبی آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے قرآن مجید اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر اللہ رب العزت چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ تم میں سے میں نے رسول اور نبی بھیجا ہے، اگر انہوں نے اپنی طرف سے اس قرآن مجید کو بنایا ہے تو پھر تم بھی بنا کے لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم بھی اس طرح کا قرآن مجید بنا کے لاؤ اور اپنے رفیقوں کو، اپنے صدیقوں اور دوستوں کو، اور جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان کو بھی لے آؤ اور بنا کے دکھاؤ، اس قرآن جیسا بنا سکتے ہو کہ نہیں، ان کو تم صادقین۔
اگر تم سچے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس قرآن مجید جیسے ہم کتاب بنا لائیں گے تو بنا کے دکھاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی کتاب تم نہیں بنا سکتے ہو. یہ مالک کی کتاب، یہ خالق کا کلام ہے، اور اس پر ایمان آنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے. لیکن اگر اللہ پر ایمان کمزور ہو تو قرآن پر ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا. سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے اس پر ایمان لانے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے بعد اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے. اگر رسول پہ ایمان نہیں تو اس کی کلام پہ جو اس پہ اتاری گئی ہے اس پہ ایمان کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس رسول پہ ایمان لانا ہے. اور رسول پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف زبانی کلام ہی کہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید پہ ایمان تب کامل ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان لے کے آئیں گے، جب اللہ پر ایمان لے کے آئیں گے. اور یہ ترتیب اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں بیان فرمائی اور فرمایا وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ، اور اس کتاب سے پہلے بھی جو ہم نے کتابیں اتاری ہیں اس پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید کو لے کے کون آئے؟ جی جبرائیل امین علیہ السلام. وہ اس قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آئے، جن کو اللہ نے امین کا لقب دیا ہے اور ان کو پاکیزہ روح قرار دیا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرا لے کے آتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور آخری وحی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت، اور اس کی بات کے بعد کسی کی بات سچ نہیں ہو سکتی، اور اس کو لانے والا بھی امین. اور کیسا امین ہے کہ جو ہی اللہ رب العزت جن الفاظوں کے ساتھ آپ کو وحی دیتے ہیں، آپ وحی لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آج کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھول کے وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. ان کا کہنا ہے کہ اصل میں وحی تو حضرت علی کی طرف جانی تھی، لیکن وہ بھول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اللہ رب العزت ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کو لانے والے امین تھے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. جب ان چیزوں پہ آپ ایمان رکھو گے تو پھر قرآن مجید پہ آپ کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے مومنین کی تو یہ مثال بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے نبی، جو یہ کلام پاک جس کو ہم اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کلام کو، ہماری اس مبارک کلام کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اور جو مومن ہیں وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے دل سے اس بات کو مانتے ہیں. اور فرمایا کہ آپ سے جو پہلے ہم نے کلام پاک، اپنی کلام کو ہم نے نازل کیا تھا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس کلام پاک کی اہمیت یہ بیان کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی رسول پہ اس کلام کو نازل کرتے ہیں، اس کلام کو اتارتے ہیں، فرمایا کہ سب سے پہلے وہ خود رسول اس پہ ایمان لاتا ہے. آمن الرسول، رسول ایمان لاتا ہے، بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف وحی نازل کی جاتی، سب سے پہلے اس رسول کو اس پہ ایمان لانا ہوتا ہے. والمؤمنون، اس کے بعد مومنین کی بات آتی ہے. یعنی سب سے پہلے رسول اس کلام پہ، اللہ رب العزت کے فرمان پہ خود ایمان لاتے، اور اس کے بعد پھر مومنین کی بات آتی ہے.
اور ایک اور جگہ پہ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اے رسول آپ کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو کلام پاک اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لائے ہیں اور تم بھی اس پہ ایمان لے آؤ۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ رسول خود اس پہ ایمان نہ لائے اور دوسرے لوگوں کو وہ اس پر ایمان لانے کا کہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں آج کہ رسول صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، لوگوں کو بتا دیں، لوگوں کو کہہ دیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہم نے نازل کیا ہے اس پہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کو بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ عزت فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، الذین آتیناہم، کہ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، یعنی رسولوں کو اور انبیاء کو جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں تلاوت؟ کون کرتے ہیں؟ رسول کرتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت قرآن مجید دیتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، پھر اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید پر سب سے پہلا حق، قرآن مجید کا آپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پہ کامل ایمان لائیں۔ جیسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں اپنی دوائی لینے کے لیے تو ڈاکٹر پہ آپ کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے دوائی دے گا، یہ جو نسخہ میرے لیے تشخیص کرے گا وہ بہترین نسخہ ہوگا میرے لیے، مجھے اس سے شفا آئے گی۔ لیکن اگر آپ کا یہی ایمان اس ڈاکٹر پہ نہ ہو تو پھر آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا اس کی دی ہوئی دوائی کھائیں گے، یا جن چیزوں سے اس نے پرہیز کا کہا ہے آپ اس سے پرہیز کریں گے؟ جی بتائیں بھائی، نہیں کریں گے۔ یہی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پہ پختہ ہے اور رسول پہ پختہ ہے تو پھر آپ اس قرآن مجید پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، ورنہ نہیں۔ اور قرآن مجید پہ عمل پھر ہی ہوگا جب آپ کا ایمان قرآن مجید کے بارے میں پختہ ہو اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق مومنین پہ، آپ لوگوں پہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، قرآن مجید کی حفاظت کی جائے۔ اور اس کی حفاظت کرنا کیسے ہے؟ جی اس کو غلاف میں ڈال کے، ریشم کے غلاف میں ڈال کے اوپر رکھ دینا، یا جب اس کی ضرورت پڑے شادیوں میں اس کو لے جانا۔ کیا اس کی یہی حفاظت ہے؟ کیا اس کی یہی حفاظت ہے کہ کئی نسخے گھر میں بطور تبرک رکھ لیا جائے؟ اس کی یہی حفاظت ہے؟ نہیں، اس کی یہ حفاظت اس کا معنی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سنیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت عبداللہ ابن ابی اوفا، میں نے عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اوصى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ آپ نے کیا وصیت کی تھی؟ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کر دیتا ہے اور اس کی وہ وصیت بہت ہی قیمتی ہوتی ہے۔ تو صحابی سے جب پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے کوئی وصیت کی تھی؟ فرمایا کہ نہیں، آپ نے کوئی وصیت نہیں کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کتب علی الناس الوصیۃ امروا بها ولم یوصوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں پہ یہ واجب قرار دیا ہے، یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنی وصیت کو لکھ کے رکھیں اور آپ نے وصیت نہ کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں اوصى بکتاب اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ساتھ ہمیں وصیت کی تھی کہ اس کتاب کو پکڑے رہنا، اگر اس کتاب کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ، میں تم میں بھاری چیزیں، دو معاملے اس طرح کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرنا، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو معاملے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اور ان میں سے کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. وصیت، اس کی اہمیت اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے جاتے وقت، اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت کوئی وصیت نہیں کی، نہ کسی خلافت کے بارے میں، نہ اپنی وراثت کے بارے میں، نہ کسی اور معاملے میں، نہ اپنے خاندان کے بارے میں، نہ اپنے بچوں کے بارے میں. آج ہمیں اپنے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے، آج ہمیں اپنے مال کی فکر لگی رہتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر وصیت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. کوئی پڑھنا چاہتا ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے رسول نے اس سے کیا کہا ہے، کیا حکم دیا ہے، اور ان کے بعد تم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تو اس قرآن مجید کو وہ دیکھ لے. جب وہ اس قرآن مجید کو دیکھے گا تو یہی وہ وصیت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہ میری آخری کلام ہے، یہی میری وصیت ہے، اس پہ تم عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور قرآن مجید کا تیسرا حق ایک مسلمان پہ وہ اس کی تلاوت کرنا ہے. آج مسلمانوں نے تلاوت چھوڑ دی. قرآن مجید کی تلاوت کب کی جاتی ہے؟ نماز میں، یا پھر دم کے لیے، دم درود کے لیے بس اس کی تلاوت کی جاتی ہے. یاد رکھیں قرآن مجید کا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اور صرف یہ حق آپ کو اللہ رب العزت نے نہیں بتایا ہے بلکہ رسول کا مخاطب ہو کے کہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اے نبی لوگوں پہ ہمارا یہ کلام پڑھیں، اس کلام کو لوگوں کو سنائیں، لوگ اس کو سنیں، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس چیز کو پڑھیں جس کو ہم نے آپ پہ وحی نازل کی ہے. اور فرمایا لا مبدل لکلماتی، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی کلمہ تبدیل نہیں ہوا ہے. دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں، مشاہدات تبدیل ہو گئے، الفاظ تبدیل ہو گئے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے فرمایا کہ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا ہے. فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی آپ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب سے پناہ نہیں مانگ سکتے. یعنی یہی کتاب نجات کی کتاب ہے. اسی کتاب کو پڑھو گے، اس پہ عمل کرو گے، اس کی تلاوت کرو گے، یہی تمہیں بلندی پہ لے جائے گا. 6-10 میں میرے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، بتایا تھا کہ اس کو پڑھنے والا قیامت والے دن اس کو پڑھتا جائے گا اور اپنی جنت میں منازل طے کرتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت نے بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. کوئی پابندی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ایک دن میں ایک منزل پڑھو، یہ بھی حکم نہیں ہے کہ تم ایک دن میں ایک سپارہ پڑھو، آدھا پارہ پاؤ کا بھی حکم نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مشغولیت میں ہے، آپ مصروف ہیں، لیکن اس قرآن کی تلاوت کرنا آپ پہ فرض ہے. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اس کے دیگر معنی بھی بنتے ہیں، لیکن ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ جب آپ مشغول ہوں، جب آپ مصروف ہوں تو پھر اس قرآن مجید کی جتنی تلاوت کر سکتے ہو وہ کرنی چاہیے، لیکن اس میں تعطل نہ ہو، اس میں ٹھہراؤ نہ ہو. آپ کو مستقل اس کی تلاوت کرنی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ مزمل میں فرماتے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ. اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کون شخص مریض ہو جائے گا. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو زمین میں چلیں گے پھریں گے. يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے اللہ ان لوگوں کو جانتے ہیں. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اللہ ان لوگوں کا بھی جانتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. مریض ہو قرآن سے پڑھنا پڑے گا، مسافر ہو قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، اور معاش میں لگے ہوئے ہو، مصروفیت ہے اور مشغول ہو، پھر بھی اس قرآن مجید کو آپ کو وقت دینا پڑے گا.
علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ مصروف ہیں، مشغول ہیں، اس مشغولیت کی وجہ سے اس قرآن مجید کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید کا آپ پر چوتھا حق کیا ہے کہ اس کی آیات پہ غور کرنا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید اللہ رب العزت نے کتنا کچھ اس میں بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت جگہ جگہ پہ یہی بات فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، قرآن میں سوچ و بچار نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے یہ مثال کس لیے بیان کی ہے، ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دل بند ہو چکے ہیں۔ اللہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ پہ سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ ہم اپنی اس کلام کو اس لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت سورہ یوسف میں فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ اور آج اہل لغت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان ایسی نہیں ہے جو فصیح اور فصاحت والی ہو، جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا قرآن مجید انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اس کو پڑھتا ہے اور معنی اور مفاہیم اس کو سمجھ نہیں آتے ہیں تو اس کو قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ کیا ہو؟ 40 سال بیت چکے، 50 سال بیت چکے، آج عمر کا جوانی کا حصہ گزر چکا، لیکن آج بھی قرآن مجید ساتھی ایسے پڑھتے ہیں جن کو ایک لفظ کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ نے یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صرف نازل نہیں کیا، اللہ نے تو یہ تمہاری اصلاح کے لیے نازل کیا۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ اس میں تدبر نہیں کریں، جب آپ غور و فکر نہیں کریں گے۔ اور غور و فکر کیسے ہوگا؟ اس وقت ہی ہوگا جب آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ریڈیو چلا دیں، صبح صبح ریڈیو میں تلاوت چلتی ہے، ہمارے یہاں پر تو الحمدللہ سارا دن چلتی رہتی ہے۔ ریڈیو میں جب آپ تلاوت لگاتے ہیں، ٹیپ میں تلاوت لگاتے ہیں تو ٹیپ اس کو پڑھتا جاتا ہے، ایسا کہ نہیں؟ موبائل میں کسی چیز کو چلا دیں، تلاوت کو چلا دیں تو وہ چلتی جاتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ چلتی ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے۔ ریڈیو پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ موبائل پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی بھائی بتاؤ۔ موبائل کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ گندی چیزیں نکال دو، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے اسے روکا۔ موبائل کہتا ہے آپ کو؟ جی نہیں کہتا ہے۔ ریڈیو کو علم نہیں ہے کہ اس الفاظ کا معنی کیا ہے، آپ کے زبان اور موبائل کو علم نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام کیا کہنا چاہتا ہے، اور آپ کو بھی علم نہیں ہے کہ اللہ کا کلام آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے یہ کلام کیوں اتاری ہے۔ جب آپ کو بھی علم نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر کبیرہ، آپ میں اور ان چیزوں اشیاء میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرماتا ہے ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تم سیدھے ہو جاؤ، ہم نے یہ کتاب تم پہ اس لیے اتاری تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلے جاؤ، تاکہ تم جنت کو حاصل کر دو۔ لیکن جنت کیسے ملے گی؟ سیدھا راستہ کیسے نظر آئے گا؟ اللہ کے قریب کیسے ہوگے؟ اللہ نے جو مثالیں دی ہیں منافقین کی، یہود و نصارہ کی، مشرکین کی، ان کو کیسے سمجھو گے؟ ہاں قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، ہاں قرآن کا ہم بہت عزت اور احترام کرتے ہیں۔ کوئی قرآن کو جلائے تو ہمارا جو ہے اندر کا وہ باہر آ جاتا ہے، سینے میں شعلے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیا سوچا ہے کہ اس سینے میں قرآن کے معنی اور مفاہیم نہیں، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا علم نہیں ہے۔ آج قرآن کو ہم نے محض پڑھنے کے لیے، پڑھنا تو میں نے دور کی بات کر دی، بہرحال پڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے جو کچھ اس میں کہا ہے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں۔
اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ جو بھائی آپ کسی اردو پڑھنا جانتے ہیں، ایک اور مثال دے رہا ہوں، جو اردو لکھی ہوتی ہے، جو بھائی اردو زبان پڑھنا جانتے ہیں، اگر ان کے سامنے میں فارسی کی کوئی حکایت، کوئی شعر، کوئی اچھی بات فارسی زبان میں لکھی ہو، وہ ان کے سامنے پیش کر دو، وہ پڑھ لیں گے۔ پڑھ لیں گے کہ نہیں؟ وہ جتنی اچھی حکایت ہو، جتنی اچھی وہ سٹوری اور کہانی ہو، جتنا اچھا شعر ہو، کیا مجھے بتاؤ اس شعر کی اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس حکایت کا اس کو کچھ علم ہوگا؟ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے، اس کا فائدہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک ہی سبب ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، جو جالیات کی کلاسیں چلتی ہیں اس میں تشریف لیں۔ اللہ تعالیٰ جالیات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مملکہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جس نے یہاں مزاد کے لیے کلاسیں چلائی ہیں۔ واللہ ہر کلاس میں ہم ترجمہ پڑھاتے ہیں، یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ کب سیکھیں گے؟ آپ کو ترجمہ کب آئے گا؟ آپ کب جانیں گے اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ اگر آج وقت آپ نے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا، ضائع کر دیا، تو پھر یہ قرآن بھی آپ کو ضائع کر دے، پھر علم نہیں ہوگا کہ اللہ کی جو کلام آپ نے پڑھی ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، جو لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو ہدایت، اور وہ اندھے دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ ان کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص بہرا ہو یا گنگا ہو یا وہ سن سکتا ہو، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی ایسی زبان بولی جائے جو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، اسے اس کا کچھ علم نہیں ہوگا۔ کسی زبان میں آپ کسی کو بلائیں گے یا کوئی بات کریں گے، اگر اسے سمجھ نہیں آئے گی تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ بات آپ کی تب ہی مانے گا جب وہ آپ کا یہ جملہ سمجھے، جب آپ کی زبان جانے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کلاسوں کو غنیمت جانے اور ان کلاسوں میں آیا کریں۔ اور یاد رکھیں، کچھ ساتھی یہ بھی کہتے ہیں جی ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم علم تو ہے، ہم پڑھنا تو جانتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف میں ذکر کرتے ہیں فَاصْرِفْ عَنْ آیَاتِي، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری آیتوں سے اسراف کرتا ہے، ہمارے قرآن سے بھاگتا ہے، ہماری آیتوں کو سمجھتا نہیں ہے، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تو پھر یہ ایسے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو لوگ زمین میں تکبر کرتے پھرتے۔ امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تکبر والا کہتا ہے۔ جی کلاس میں آنے کا وقت نہیں ہے، تکبر ہے۔ جی ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی، تکبر ہے۔ اگر تکبر نہ ہوتا تو پھر آپ کلاس میں حاضر ہوتے اور اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے۔ مسلمان پہ اور ایمان لانے والوں پہ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس قرآن پہ عمل کیا جائے، اور یہ قرآن مجید کا آخری حق ہے۔ اس کے بعد کچھ آداب ذکر کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ قرآن مجید کا آپ پر 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے نہیں، یعنی قرآن مجید آپ کو پڑھنا آ گیا اور آپ کو سمجھنا بھی آ گیا اور پتہ بھی چل گیا کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس پہ عمل چھوڑ دیا تو پھر بھی ہلاکت ہے، بربادی۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کان لگا کے غور سے سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ آپ کی کلام کو بڑے غور سے سنتے تھے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ خود بھی عربی تھے اور معنی و مفاہیم کو سمجھتے تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے جہاں پر ایمان لانے کا حکم دیا اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، پھر ان کی یہ بربادی کا سبب بن گیا۔ اللہ رب العزت سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ، یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ مبارک کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے
اور یہ کتاب بابرکت والی، یہ کتاب برکت والی ہے، یہ کتاب بابرکت ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کتاب کو اللہ نازل کرے وہ بابرکت ہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس کسی ایس ایچ او کا خط آ جائے تو ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، ایسا کہ نہیں؟ اور کسی ڈی ایس پی کا خط آ جائے تو وہ بھی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کسی وزیر اعلیٰ نے لکھ دیا تو وہ بھی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہ یادداشت اس کی ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس نے ہمیں خط لکھا تھا۔ یا اگر کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم جب آپ کو کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کے کاغذ کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ جی، جب وزیر اعظم دستور بناتا ہے تو وہ جب دستور لوگوں میں آگے جاتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ جی، پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کی مخالفت سے بھاگتے ہیں کہ کہیں ہم اس کی مخالف نہ ٹھہر جائیں۔ اگر ہم اس کے مخالف ہو گئے تو ممکن ہے کہ ہمیں سزا دی جائے، ہمیں سزا دی جائے۔ سزا بھی عارضی، یہ دنیا بھی عارضی، یہ جیل بھی عارضی۔ اور جس اللہ نے یہ کلام اتارا ہے، جس کا کلام ابدی ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گا، اس قرآن مجید کو، اس پیغام کو جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک ترین کلام ہے۔ اور مبارک ترین کلام ہے اس لیے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا کہ اس کی پیروی کرنی۔ یہ جو قرآن کہتا ہے، یہ میں کہتا ہوں، یہ میرا کلام ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی بات کو سمجھنا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ تم پہ اللہ رحم کرے گا۔ اگر آج ہم پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور آج اگر ہم پہ مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، ہم مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے نکل چکے ہیں، تو یاد رکھیں یہ آیت اپنا نصب العین بنا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر اللہ ہم پہ رحم کرتا تو ہم کبھی بھی مصیبتوں میں نہ آتے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اور ہم نے قرآن کی اتباع کو چھوڑا، جس کا حکم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے دیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کلام پاک کی تم نے اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ جس کا یہ حکم دیتا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس سے روکتا ہے اس سے رک جانا ہے۔ پھر تم کو بدلے میں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں بدلے میں تمہیں امن دوں گا، بدلے میں تمہیں رزق دوں گا، بدلے میں تمہیں شفا دوں گا، بدلے میں اپنی رحمت دوں گا۔ لیکن اگر تم نے اس کی اتباع اور پیروی نہ کی تو یہ ساری چیزیں میں تم سے چھین لوں۔ واضح بات ہے، اس میں کوئی پوشیدگی والی بات نہیں ہے کہ اگر اس قرآن مجید پر عمل کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ پہ اپنی رحمت کو نچھاور کرے گا۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث، طویل حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے کسی اللہ رب العزت کے گھر میں جا کے، اللہ رب العزت پھر ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اگر اس قرآن مجید کو پڑھا، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھا، پھر اگر اس پہ عمل نہ کیا تو پھر اللہ رب العزت نے بہت سخت اس کی وعید بیان کی۔ یہودیوں نے ایسے کیا تھا کہ تورات مانگنے پہ جب اللہ رب العزت نے تورات عطا کی، لیکن جب تورات ملی تو پھر اس کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اس پہ عمل نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کی مثال بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ جنہوں نے تورات کو لیا، جن کی طرف میں نے تورات کو نازل کیا، ان کی مثال سنو، ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو لیا نہیں ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسا گدھا اپنے کمر پہ کتابوں کو لاد دیتا ہے۔ اب گدھے کو علم نہیں ہے کہ میرے پیچھے فلسفے کی کتاب ہے، میرے پیچھے کوئی مذہبی کتاب ہے، یا میں نے سائنس کی یا طب کی کتابوں کو اٹھایا ہوا ہے، کس چیز کی کتابیں ہیں؟ جیسے گدھے کو علم نہیں ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو بھی کچھ علم نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا مثل کمثل الحمار يحمل اسفارا، فرمایا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، اور یہ بدترین قوم اللہ کی کہ جن کی طرف ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے قرآن کو
کتاب کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، خود ان کے مانگنے پہ اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو تورات دی، لیکن جب ہم نے تورات کو نازل کیا تو پھر یہ اس سے روگردانی کر گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ظالم کن کو کہا ہے؟ ہمارے یہاں ظالم کی کیا تشریح ہے؟ جو کسی کو قتل کر دے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ظالم بولتے ہیں۔ جو کسی کے مال پہ قبضہ کر لے، غاصبانہ قبضہ کر لے، ہم اس کو ظالم بولتے ہیں۔ جو کسی کو مارے، اس کی عزت کو اچھالے، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص ظالم ہے۔ لیکن اللہ نے ظالم ان لوگوں کو کہا ہے کہ جن کو اللہ نے تورات دی ہے لیکن تورات کو انہوں نے مانا نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ مثال اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے دی ہے، لیکن یہ ہر اس شخص پہ صادق آتی ہے جو قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا اور پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے تو پھر وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہی آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، ھذا اوان یختلس العلم من الناس، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس قرآن مجید کو لوگوں میں سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، یہ قرآن کیسے ہم میں سے اٹھا لیا جائے گا؟ وقد قرأنا القرآن، حالانکہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم خود نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم میں سے اٹھا لیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے هذه التوراة والانجیل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم، کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصاری کی رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کیا، کیا تورات اور انجیل نے یہودیوں اور نصرانیوں کو کیا فائدہ دیا؟ نہیں، ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کا علم تو رہے گا، قرآن مجید کے الفاظ تو رہیں گے، قرآن مجید مصحف آپ کے پاس ہوں گے، موجود ہوں گے، اچھے سے اچھے ہوں گے اور فور قلم میں ہوں گے، لیکن اس پہ عمل ناپید ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو آپ سے اٹھا لے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ یہودیوں میں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو تورات کو پڑھنا جانتا ہے بس، اور کچھ نہیں، پڑھنے کے علاوہ اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا ہے، صرف اس کو پڑھنا جانتا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یا پھر وہ اسے گمان کر لیتے ہیں، ہاں شاید اللہ نے یہ کہا ہوگا، ہاں شاید اللہ ہم سے یہ چاہتا ہوگا۔ ان کو اس کے معنی اور مفاہیم کا علم نہیں ہے۔ جب معنی کا علم نہیں ہے، عمل کیسے ہوگا؟ اور اگر عمل ہوگا معنی مفاہیم کے بغیر سنے سنائے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، پھر بدعت عام ہوتی اور حتیٰ کہ شرک بھی پھیل جاتا ہے۔ پھر ساتھی کہتے ہیں کہ دلائل تو ان کے پاس بھی ہیں، اور جن کے پاس جائیں دلائل انہیں سب کے پاس ہیں۔ اگر دلائل سب کے پاس ہیں تو پھر کمی آپ میں ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو وہ کھوٹ آپ میں، ان میں نہیں۔ چیز کو بیچنے والا وہ چیز بیچتا ہے، چیز خریدنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں کیا یہ چیز میرے لیے درست ہے کہ نہیں ہے۔ بیچنے والے کو اس میں کھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یخرج فی هذه الامة، میری اس امت میں ایک ایسا گروہ نمودار ہوگا، یہ قوم تحقرون صلاتهم مع صلاتهم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقهم، قرآن وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور آج دیکھیں
جس کو معنی اور مفہوم کا علم نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیا حلق سے نیچے اس کا یہ قرآن اترتا ہے؟ جی بھائی، حلق سے نیچے اترنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ دل پہ نہیں جا کے لگتا. حلق سے نیچے اترے گا تو پھر دل پہ اثر کرے گا، اور جب دل پہ اثر کرے گا وہ پھر نظر آئے گا. جیسے صحابہ میں پھر نظر آیا، صحابہ میں پھر قرآن نظر آیا، صحابہ میں پھر اتباع نظر آئی، صحابہ میں پھر اطاعت نظر آئی. لیکن اگر حلق سے نیچے یہ قرآن نہ جائے، اس کے معنی مفاہیم حلق سے نیچے نہ اترے، تو پھر یہ قرآن پاک کسی کو فائدہ نہیں دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی، یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، کہ جیسے تیر کمان سے نکالا جاتا ہے اور کمان سے نکل جاتا ہے واپس نہیں پلٹتا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں. یعنی قرآن مجید تو پڑھنا جانتے ہوں گے لیکن ان کے معنی اور مفاہیم وہ نہیں سمجھتے ہیں. اگر معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوں گے پھر اس پہ عمل نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کے 5 حقوق تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. وقت بھی کم ہے، اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے قرآن کے کچھ آداب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، کچھ آداب قلبی ہوتے ہیں، دل سے ہوتے ہیں، اور کچھ آداب ظاہری ہوتے ہیں جو آپ کو بظاہر کرنے ہوتے ہیں. قلبی آداب میں سے سب سے پہلا یہ ہے، ادب ہے، کہ جب آپ اس قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ یہ سچ اور حق کلام ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس پہ آج عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پرانی کتاب ہے اور اس وقت جو کچھ ہوتا تھا اس وقت کے مطابق اللہ نے اس کو نازل کیا، آج ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں، آج لوگ کہتے ہیں. تو بہرحال جب آپ اس کلام کی تلاوت کریں آپ کے دل میں اس کا تقدس یہ ہو کہ یہ ہمارے خالق کی طرف سے نازل شدہ ہے. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ کوئی بڑا شخص آپ کی طرف خط بھیجے تو آپ اس کو بہت غور سے پڑھتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. قرآن مجید پڑھتے وقت بھی آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے خالق کی طرف سے، آپ کے مالک کی طرف سے ہے. واللہ العظیم اگر اللہ کی پہچان کروانا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کہاں ہو جائے گی، اللہ کی پہچان خود ختم نہیں ہوتی. جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید پڑھتے وقت اپنے ذہن میں اللہ رب العزت کے حوالے سے اور اللہ کی تعظیم اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں. اور جب دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کی طرف خوب متوجہ ہوں. بعض بھائیوں کو دیکھا ہے تو قرآن مجید چل رہا ہوتا ہے لیکن باتیں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا قرآن مجید کے شایان شان نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سنیں تو غور سے سنیں، جب آپ اس کو پڑھیں تو بھی سے پڑھیں. اور اسی طرح قرآن مجید کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پھر آپ کا دل اس سے متاثر بھی ہونا چاہیے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل متاثر ہوتا تھا، آپ رو دیتے تھے، آپ جو ہے وہ خوش بھی ہو جاتے تھے اور آپ نماز میں ہی اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے، اللہم اجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. تو اس لیے جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید سے، قرآن مجید کی آیات سے آپ اثر بھی لیں اور اللہ رب العزت سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں. اور اسی طرح قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہوں تو پھر اس ادب کا بھی آپ لحاظ رکھیں کہ جو آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل پہ اثر کرتی ہو اور آپ کے کانوں پر بھی وہ اثر کرتی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ بس زبان سے ان کے الفاظ ادا کرتے جائیں اور پھر جو ہے یعنی اس کے نہ معنی اور مفاہیم کو سمجھیں اور بلکہ اس کتاب کو ختم کرتے جائیں. بعض بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں خصوصی طور پہ کوئی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں لیکن بغیر کسی اثر کے لیے ہوئے. ایسا قرآن مجید اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اللہ کو مطلوب عمل ہے، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس میں بیان کیا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ کو اصل مطلوب یہ ہے. اللہ نے اس کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اس کلام کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. لیکن جب سمجھ ہی نہ آئے تو پھر عمل کیسا؟ عمل نہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ رہے ہوں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں تو پھر آپ اپنے دل میں یہ مت سوچیں کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری قدرت ہے. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. یہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اللہ اس کو متقی بنا دیتا ہے.
اللہ جس کو ہمت دیتا ہے وہ اس کلام پاک کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے والوں کو کتنا سمجھایا تھا، اپنے چچاؤں کو کتنا بتایا تھا، اور وہ سمجھتے تھے، علم تھا، معلوم تھا کہ آپ سچے نبی ہیں اور جو کلام آپ پہ نازل کی گئی ہے وہ سچی ہے اور یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، اپنے آباء و اجداد کا دین کو چھوڑ کے لوگ تو ہمیں باتیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دین پہنچایا اور ان کو بھی بتایا کہ مجھ میں بس ایمان لے آؤ، بس میرا اقرار کر لو، باقی میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ لیکن ایمان ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ توفیق نہیں دی تھی، ان میں وہ ہمت اللہ نے پیدا نہیں کی تھی۔ اور اسی طرح بعض ظاہری اسباب بھی ہیں، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو باوضو ہو کے کریں، خوشبو لگائیں تو بہت اچھی بات ہے، جگہ کی صفائی ہو، اچھے کپڑے آپ نے پہنے ہوں اور مسواک کیا ہو، قبلہ رخ ہو کر، اور جو ہے وقار کے ساتھ بیٹھنا ہے اور مصحف کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کو ذریعہ معاش بنانا درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نجس منہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، شور و غل میں بھی اس کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پر اس کی بے ادبی کی جاتی ہو وہاں پر بھی اس کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بھائیوں کو دیکھا ہے کہ ایک طرف گانے چل رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف جوش کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی اونچی تلاوت لگا لیتے ہیں، اور جو گانے سننے والے ہیں وہ تو گانے نہیں بند کرتے، ادھر سے قرآن چل رہا ہے۔ اس میں یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے، بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی قرآن مجید کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، جیسا کہ بس اوقات کھانا حاضر ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا، قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتے ہیں، کھاؤ پیو۔ تو قرآن مجید کو بہرحال میری رائے یہ ہے کہ اس طرح جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی قرآن مجید کے الفاظ کو الٹا پڑھنا چاہیے، یعنی الضالین، غیر مغضوب، اس طرح جو ہے قرآن مجید کو الٹا پڑھنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ کچھ عمومی آداب یہ ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہیے، ہمیشہ اپنا تعلق جو ہے وہ اس قرآن مجید سے جوڑ کے رکھنا چاہیے، اس کے پڑھنے کے ساتھ ہو، اس کو سمجھنے کے ساتھ ہو، اور اس پہ عمل تو ہے ہی۔ لیکن بعض بھائی دیکھا جاتا ہے ہفتے میں 2 دن کلاس میں آتے ہیں، باقی چھٹی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، وقال الرسول، قیامت والے دن رسول کہیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ ہماری اس قوم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا۔ جہاں پر آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر ایک رسول، ایک نبی آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کرے گا، حساب کتاب شروع ہوگا اور آپ کی سفارش کرے گا، آپ کو جنت میں بھیجوائے گا، جو سفارش کرے گا آپ کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اگر وہی رسول اور وہی نبی آپ کے خلاف گواہی یہ دے دے کہ اے اللہ جو کلام تم نے ہم پہ اتاری تھی، ہم پہ نازل کی تھی، اس کلام کو، اس قرآن کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا، تو سوچے کیا بنے گا۔ یعنی آپ کے خلاف جب گواہی دے دی جائے گی اور رسول کہہ دیں گے کہ انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی راہ فرار آپ کو ملے گی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے پس پشت ڈالنے کا مطلب، اسے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سننا اور اس پہ ایمان نہ لانا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا، یا اس میں جو فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ ماننا۔ اور آج فیصلے کیسے ہوتے ہیں، آج کل فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ فلاں دستور کے تحت، فلاں شرک کے تحت یہ اس کو یہ سزا دی جاتی ہے، لیکن کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ سورہ بقرہ کی فلاں آیت، قرآن مجید کا فلاں پارہ اور اس میں فلاں سورت اور فلاں آیت کے تحت ہم اس کو سزا دے رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ مملکت میں تو ایسا قانون چلتا ہے کہ وہاں پہ آیت پڑھی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے جو اس کا جرم ہے، اس کے جرم کی سزا قرآن مجید کی فلاں آیت میں، فلاں سورت میں اور فلاں پارے میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہرحال یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ارشادات کو غور سے نہ سننا اور اس کے معنی اور مفاہیم کو نہ سمجھنا، اور اللہ رب العزت کی پہچان اگر نہ ہو اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ان لوگوں میں آ جائیں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں قیامت والے دن رسول، اللہ کے رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو نہیں مانا تھا اور آپ کے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اسے آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے،
اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ کہ اس قرآن کو ہم نے فرق کے ساتھ فاصلہ کر کے تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ کہ آپ لوگوں پہ اس کو آسان کر کے آہستہ آہستہ کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور یہ لوگ سنیں۔ حکم یہ ہوا کہ آپ نے اس قرآن مجید کو ورتل القرآن ترتیلا، آپ نے اس کو ترتیل کے ساتھ آہستہ کے ساتھ اور جو ہے اس کے الفاظوں کو دیکھ کے، اس کی زبر و زیروں کو دیکھ کے، اس کے مخارج نکال کے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے اور لوگوں کو پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسے تھی، آپ قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کان یمد مدن، آپ آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اس کی آیتوں کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تھوڑا لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج خصوصی طور پہ الفاظ کرام جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو معنی، مفاہیم، الفاظ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، زبر زیر کبھی علم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے قرآن پڑھنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے مخالف کا حکم دیا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو پھر ہی اس قرآن مجید کے پڑھنے کا حق ادا ہوگا۔ اس طرح چند گزارشات مصحف کے حوالے سے، جو قرآن مجید ہے اس کے حوالے سے، کہ جب آپ اس کو چھوئیں آپ طہارت کے ساتھ ہوں، وضو کے ساتھ ہوں، اور اسی طرح اس پر ملمہ سازی کرنا یا اس پہ گلگاری کرنا، یہ اسے زیورات سے سجانا اور سونے اور چاندی کے پانی سے لکھنا، بہرحال یہ درست نہیں، کیونکہ اس کا اصل مقصد یہ نہیں۔ اور اسی طرح ان کو کسی چیز پہ لکھنا، جیسا آپ دیکھتے ہیں مساجد پہ لکھا ہوتا ہے، لکھنے میں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے انتظام میں تو بڑی خوشی سے وہ لکھوا لیتی ہیں، لیکن جس دن وہ مسجد شہید ہوتی ہے تو پھر ان الفاظ کا کچھ معنی نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بے ادبی ہو، اس کی آیات کی، اس کے الفاظ کی، اس کی زبر زیر کی، آپ کہیں اس کی بے ادبی نہ کر بیٹھیں، اور اسی طرح اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا، پاؤں کرنا اور اس کو نیچے رکھنا، یہ اس کو پھینکنا ایک شخص کا دوسری شخص کی طرف، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اور اسی طرح دشمن کے علاقے میں اس کو نہیں لے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو آپ سے چھین لیں اور چھین کے اس کی بے حرمتی کریں اور آپ کو سارا گناہ ہے۔ اگر آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ ایسے کافر رہتے ہیں جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور اس قرآن مجید کے بھی دشمن ہیں، تو پھر اس جگہ پہ اس قرآن مجید کو نہیں لے جانا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے قرآن ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو جو ہے اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اس میں پورے 30 پارے ہیں، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اتنا چھوٹا قرآن، میں سمجھتی ہوں قرآن مجید کی بے ادبی، قرآن مجید جو پڑھا نہیں جا سکتا ہے وہ آپ کے پاس چھوٹے خط میں موجود ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو الفاظ پڑھے ہی نہیں جا سکتے، خاص طور پہ حافظوں کے پاس ہی مل جاتے ہیں۔ بہرحال ایسا بھی قرآن مجید سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں اور جو ہے وہ کافروں کے ہاتھوں میں بھی اس کو نہیں دینا چاہیے، خصوصی طور پہ جب جس بچے کو قرآن مجید کی عصمت کا علم نہ ہو اس کے ہاتھ میں مت دیں، وہ نیچے گرائے گا، اس کے صفحے کو پھاڑے گا۔ بعض والدین سستی کا اظہار کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں، وہ بچوں کو قرآن مجید دے دیتے ہیں حالانکہ وہ بچے سپارہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور بعض لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن مجید کے دشمن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایسے ملبوسات بناتے ہیں جس پہ آیات لکھ دیتے ہیں۔ جوتیاں بھی نظریں عام پہ آئی ہیں جن کے جلد کے نیچے آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں تو اس میں یہ جو ہے وہ تسلی کر لیں اپنی کہ کہیں اس پہ آیت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مکہ میں اب کچھ ربائے ایسے مل رہے ہیں کہ جن کے اوپر وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے آپ کو الفاظ ہوں لیکن 2-4 سالوں بعد کچھ ترقی ہوگی تو پھر کچھ نہ کچھ لکھا جائے گا۔ بہرحال اس پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور قرآن مجید کے الفاظ کی جو ہے اس طرح بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے اس کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا کسی پہ تعویذ کرنے کے لیے یا کسی سے کوئی شرارت کرنے کے لیے یا صرف تبرک اس سے حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جائز اور درست نہیں ہے۔ علماء نے اس میں ممانعت کی ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا اور بھی باقی تھا کہ قرآن مجید کی تبلیغ آپ سب پہ ضروری اور فرض اور واجب
بلغوا عنی ولو آیہ، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد تب حاصل ہوگا جب آپ اس کو پڑھنا سمجھیں گے، پڑھنا جان لیں گے، اس کے معنی مفاہیم کو پڑھ لیں گے، اس پہ عمل کر لیں گے، پھر چوتھے نمبر پہ آپ پر اس کی تبلیغ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کے معنی مفاہیم کو سیکھیں، پورے قرآن پہ آپ عمل کریں، پھر اس کے بعد اس کی تبلیغ شروع کر دیں۔ یہ نہیں، آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، اسی کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اسی کی تبلیغ شروع کر دیں، تو پھر انشاءاللہ وہی مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کا قاری اور قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان دلوں کو اس قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔